اب ICH کو دیکھتے ہیں جس میں دماغ کے اندر بلیڈنگ ہوتی ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پر سیریبرل اسمال ویسل ڈیزیز ہے، جس میں دماغ کی چھوٹی نالیوں کو نقصان پہنچنے سے دماغ میں خون بہہ سکتا ہے. سیریبرل اسمال ویسل ڈیزیز کی بنیادی وجہ ہائی بلڈ پریشر کو سمجھا جاتا ہے. ICH کی ایک اور وجہ ایملوئڈ اینجیوپیتھی یا سیریبرل ایملوئڈ اینجیوپیتھی ہے، جس میں ایملوئڈ بیٹا پیپٹائڈ دماغ کی چھوٹے سے درمیانے درجے والی شریانوں میں جمع ہو جاتا ہے. اس سے خون کی نالیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے خون بہنے اور سٹروک کا امکان بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد دماغ میں خون کی شریانوں کا ایک اور پریشان کن عارضہ جو سٹروک کا سبب بن سکتا ہے، اس کی بھی 2 اقسام ہیں. پہلی ہے آرٹیریو وینس میلفارمیشن، جسے ایز اے شارٹ AVM کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری ہے کیوینس میلفارمیشن کیوینوما. عام طور پر خون کی نالیاں ایک نیٹ ورک بناتی ہیں اور خون کا بہاؤ ہموار ہوتا ہے، لیکن AVM میں دماغ تک خون لے جانے والی شریانیں ایک دوسرے سے الجھ سکتی ہیں، جیسے کہ ایک دھاگا آپس میں الجھ جاتا ہے. AVM شریانوں پر دباؤ ڈال کر خون کے بہاؤ کو کم کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لیک ہو سکتی ہیں. جبکہ کیوینوما خون کی نالیوں کا ایک جھرمٹ، جسے ہم انگلش میں کلسٹر کہتے ہیں، کلسٹر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جو ایک بیری کی شکل کا ہو سکتا ہے. جیسے کہ جو 2 طرح کے فروٹ ہیں انگلش میں، ایک کو بلیک بیری اور دوسرے کو راسبری کہا جاتا ہے. شریانیں خون سے بھرے چھوٹے بلبلوں کی طرح نظر آتی ہیں. ان بلبلوں کی دیواریں کمزور ہوتی ہیں، جو خون کے دباؤ کی وجہ سے کسی بھی وقت لیک ہو سکتا ہے. ICH کا علاج ایک دوا ہے جسے نیموڈیپائن کہتے ہیں، اور ظاہر ہے دوا کے علاوہ دماغ میں ہونے والے نقصان کو ٹھیک کرنے کے لیے سرجری کی بھی ضرورت پڑتی ہے. سٹروک کے اثرات ہر فرد کے لیے منفرد ہوتے ہیں، اور ہر کوئی سٹروک سے مختلف طریقے سے صحت یاب ہوتا ہے. اس کے جسم پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ یادداشت میں فرق پڑنا، جسمانی آپ کی حرکات و سکنات پہ فرق پڑنا کہ آپ اپنے جسم کو نارمل طریقے سے موو نہ کر سکیں، اور یا پھر جسمانی حرکت میں ہم آہنگی کا کم ہونا، جسے ہم کہیں گے کوآرڈینیشن. اس کا اثر نظر پہ بھی ہو سکتا ہے. کھانا نگلنے میں بھی مشکلات ہو سکتی ہیں.